اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے اس چینل کو 1 سال گزر چکا ہے، اور اس 1 سال میں ہم نے قرآن پاک اور احادیث سے کافی کچھ سیکھا ہے۔ کافی دوست مشورے دیتے ہیں کہ چینل کو اس طرح کیا جائے، چینل کو اس طرح کیا جائے، اور چینل کے لیے مختلف مشورے دیے جاتے ہیں۔ آپ دوستوں سے یہ عرض ہے کہ ہم جس طرح سے چینل آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جس محنت سے پیش کر رہے ہیں، اس کا شاید آپ کو اندازہ کم ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل موجود نہیں ہیں۔ نہ میرے پاس کوئی کیمرہ ہے، نہ میرے پاس کوئی مائکرو فون ہے، نہ میرے پاس کوئی اسٹوڈیو ہے۔ میرے پاس کوئی ایسے ریسورسز موجود نہیں ہیں کہ ہم آپ کے لیے انتہائی بہترین طریقے سے ویڈیو پیش کر سکیں۔ میرے پاس ایک موبائل فون ہے اور ایک اسٹینڈ ہے، اور موبائل کے ہی مائکرو فون سے میری آواز ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی ہم اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس جس طرح بڑے بڑے چینل پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنی توفیق اللہ نے دی ہے، جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، آپ کو قرآن پاک اور احادیث جو ہیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی شکایتیں بالکل بجا ہیں کہ آواز درست نہیں ہوتی، اور تصویر اتنی اچھی نہیں ہوتی، تصویر کی کوالٹی نہیں ہوتی، اور اس قسم کی دوسری باتیں، اور تھمبنیل جو ہے وہ پرکشش نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، اور آپ ہیش ٹیگ لگائیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھائی، ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی چینل کو اگر پاپولر کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے مسائل اٹھائے جائیں جو اختلافی ہوں، ایسے مسائل اٹھائے جائیں جس سے لوگوں میں جھگڑا اور فساد پیدا ہو، اور جو مولویوں کا طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو اللہ کا طریقہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ لوگوں کو حق کا حکم دیا جائے، حق کی تعلیم دی جائے، حق سمجھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا جائے۔ آج ہم قرآن پاک کے درس کے حساب سے آپ کے پاس ایک آیت لائے ہیں، اور اس میں جو موضوع ہمارا آج کل چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک اپنے متعلق قرآن پاک میں خود کیا فرماتا ہے۔ تو ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 سے آپ کو تلاوت کر کے بتاتے ہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر توحید کی تعلیم دینے کے بعد اور توحید کے متعلق سمجھانے کے بعد اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان سے فرمائیں کہ اس بات کی جو تم گواہی مانگ رہے ہو، تو سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ اللہ گواہ ہے تم لوگوں میں اور مجھ میں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن وحی ہوئی ہے جس سے میں تم کو ڈراؤں، یہ بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی گواہی ہے اس توحید کی تعلیم کی
جو اللہ نے دی ہے، اور یہ گواہی ہے، یہ قرآن پاک شہادت ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے بعد آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور کیونکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم مشرکو، تم کافرو، تم بھی بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اور تم جو میری رسالت اور میری نبوت پر گواہی مانگتے ہو، شہادت مانگتے ہو، تو اللہ پاک اسی آیت کے بعد دوسری آیت میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور اس کا ترجمہ ہے جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب عیسائی اور یہودی، اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ گواہی مانگ رہے ہو، اللہ کی توحید پر شہادت و گواہی مانگ رہے ہو، تو تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچان چکے ہو، ایسے ہی جان چکے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، تم کس چیز کی گواہی مانگ رہے ہو؟ اور اگر گواہی مانگ رہے ہو تو اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چکے ہو، پہچان چکے ہو، اپنے بیٹوں کی طرح جیسے ان کو جانتے پہچانتے ہو، پہچان چکے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ جو بات ہے صرف آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے بات ہے کہ اہل کتاب ہر دور میں یہ جان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک ہے جو اللہ پاک نے وحی کی ہے، اور یہ قرآن پاک شہادت کے لیے کافی ہے، اور یہ قرآن پاک حجت ہے تمام کافروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں، نہ صرف یہ کہ اہل کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر، الحمد للہ رب العالمین۔